خداوند یسوع المسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے روح القدس کی بابت اور روح القدس کی تعلیمات کے بارے میں ایک پروگرام شروع کیا ہے کہ روح القدس کی خدمت، اس کے بارے میں آج اس کا 5واں حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو ہیں، اور آج ہم اس پر بھی غور کریں کہ عید پینتیکوست کے بارے میں۔ سو آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھتے ہیں، مرکزی آیت جو ہمارے مضمون کی ہے، ہم سنتے ہیں خداوند کے کلام سے۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ آمین۔ آئیے عزیزو، روح القدس کا نزول، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس جب عید پینتیکوست کے روز نازل ہوا تو کیسے روح القدس شاگردوں پر نازل ہوا جو بالا خانہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 4 آیات ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں سے، تو دیکھتے ہیں تو کیا لکھا ہے وہاں پر۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ آمین۔ اب ان پر، وہ بالا خانہ میں بیٹھے تھے اور ان پر روح القدس نازل ہوا اور وہ روح سے بھر گئے، اور لکھا ہے ان پر آگ کی پھٹتی زبانیں آ کر ٹھہر گئیں۔ کچھ اسکالر بتاتے کہ وہاں پر 12 زبانوں کے لوگ موجود تھے جو مختلف زبانیں بولتے تھے۔ آگے زبانوں کا بھی ذکر ہے اعمال کی کتاب میں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، 16 قوموں کے لوگ وہاں موجود تھے جو مختلف جگہوں پر سے آتے تھے۔ یہ ضروری تھا کہ وہ عید پینتیکوست کے روز یروشلم میں جمع ہوں، وہ یہودی بھلے جہاں کہیں مرضی ہوں، ان کو آنا وہاں پر لازم تھا۔ اس لیے عزیزو، روح القدس جب ان پر نازل ہوا، جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو ہر ایک کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ انہی کی بولی بول رہے ہیں۔ تو پھر جب روح القدس نازل ہوا، انہوں نے قبول کیا یسوع مسیح کو، اور انہوں نے اپنی زبان میں سارا کلام سنا، تو جب وہ اپنے واپس گئے چلے ان شہروں میں، ان ملکوں میں جہاں سے وہ آئے تھے، تو یوں ایک بڑا کام ہوا، روح القدس کے وسیلے کلام پھیلنا اور زیادہ شروع ہوا۔ اب اعمال کی کتاب نئے عہد نامے کی 5ویں کتاب ہے۔ اس کے کل 28 ابواب اور 1007 اس کی کل آیات ہیں۔ اعمال کی کتاب روم میں لکھی گئی۔ اعمال کی کتاب، اس میں روح القدس کے کام ہے۔ اعمال کی کتاب میں روح القدس کا ذکر 42 مرتبہ ہوا ہے۔ اعمال کی کتاب میں لفظ روح تقریباً 20 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے میں ہم دیکھیں تو پرانے عہد نامے میں یعنی عہد عتیق میں روح القدس کا ذکر 90 مرتبہ ہوا ہے، اور 18 مختلف ناموں سے یا 18 مختلف خطاب روح القدس کو دیے گئے اور پکارا گئے ان ناموں سے۔ لیکن نئے عہد نامے میں، عہد جدید میں، روح القدس کا ذکر 260 مرتبہ ہوا ہے، اور علاوہ اس کے 39 مختلف ناموں سے روح القدس کو پکارا گیا ہے نئے عہد نامے میں سے۔ اب نئے عہد نامے کی 27 کتابوں میں صرف 2 کتابیں، یوحنا رسول کا 2 خط اور 3 خط، اس میں روح القدس کا ذکر نہیں ملتا یا نہیں آیا۔ اعمال کی کتاب، لوکا کی انجیل، یہ دونوں لوکا طبیب نے تحریر کی ہے۔ اعمال کی کتاب پالوس رسول کی پہلی رومی قید کے وقت لکھی گئی، جو تقریباً 59-60 عیسوی میں لکھی گئی۔ یہ کتاب اعمال کی لوکا نے لکھی۔ اب عید پینتیکوست کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوست سے پہلے 3 عیدیں منائی جاتی تھی۔ نمبر 1 عید فصح، نمبر 2 عید فطیر، اور نمبر 3
پہلے پھلوں کی عید، اور عید پینتیکوس 50ویں دن کی عید ہے۔ یسوع مسیح مر گیا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، اور 40 دن تک وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ رہا۔ جب یسوع مسیح جی اٹھا تو شاگرد تو ڈر کے مارے کمروں میں بند تھے اور سہمے ہوئے تھے، باہر نہیں نکل رہے تھے۔ یسوع مسیح ان کے درمیان آیا اور کہا تمہاری سلامتی ہو۔ یہ اس پر غور کیجئے، یسوع مسیح پر ہم سلامتی نہیں بھیجتے، یسوع مسیح ہم پر سلامتی بھیجتا ہے، کیونکہ وہ خود سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ خود اطمینان کا منبع ہے۔ اب غور سے سنیے، یسوع المسیح کے زندہ ہونے کے 40 دن بعد جب یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر اپنے شاگردوں کو لے گیا اور آسمان پر چلا گیا، تو پھر 10 دن تک وہ دعا میں ٹھہرے رہے، اور 10ویں دن یعنی 50ویں دن عید پینتیکوس کے موقع پر کوہ سینا کی یاد ہمیں آتی ہے کہ ویسا ہی منظر ظاہر ہوا۔ اب غور سے سنیے عزیزوں، خروج کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 16ویں آیت ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ خروج کی کتاب 19واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ جی ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کو سنیں گے تو کیا لکھا ہے وہاں پر؟ جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی، اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی، اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی، اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے۔ آمین۔ سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے۔ کرینا کی آواز اتنی بلند ہوئی، خدا کا جلال پہاڑ پر اترا، اور عید پینتیکوس کے روز لوگ دنگ رہ گئے جب وہ لوگ روح القدس سے بھر گئے، اور دوسرے لوگ ان کو دیکھنے والے سننے والے دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ روح القدس ہر دور میں ہر موقع پر خدائے قدوس خدائے سلوس کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے۔ ہم سب کو روح القدس کا بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے، اور شخصی طور پر ہمیں عید پینتیکوس کا تجربہ ہوتا ہے۔ اب غور سے سنیے کہ جیسے خروج کی کتاب میں ہم نے پڑھا کہ وہ سب ڈر گئے، بجلی چمکی، بادل گرجے، اور کرینا کی آواز بڑی بلند ہوئی، سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کیسے نازل ہوا، اور خدائے قدوس خداوند یسوع مسیح کا کیا حکم ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا جی ہم پڑھیں گے پہلا باب اور 4 اور 5 آیت ہم دیکھتے ہیں۔ اعمال کی کتاب میں سے اس کا پہلا باب اور اس کی 4 اور 5 آیت ہم دیکھیں گے کیا لکھا ہے۔ اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ آمین۔ تم تھوڑے دنوں بعد، یوحنا نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ اور پھر یہ قوت کا لباس، یہ قدرت اور جلال، یہ حشمت جو روح القدس کی طاقت میں رسولوں پر نازل ہوئی اور آج بھی لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتی ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8 آیت دیکھیں تو وہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تم یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ آمین۔ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے، اور تم قوت پاؤ گے، اور ساری دنیا میں اس خوشخبری کی منادی کرو گے۔ نمبر 1، ایمانداروں کو روح القدس قوت دیتا ہے، ایمانداروں کو قوت میسر آتی ہے۔ نمبر 2، بشارتی دائرہ وسیع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کی بشارتی کام، آپ انجیل کی وسعت کے لیے آپ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اور خدا آپ کی حدوں کو بڑھاتا ہے۔ یسوع المسیح نے شاگردوں کو ارشاد اعظم میں فرمایا تھا، متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں کیا لکھا ہے، ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا جی 28واں باب اور اس کی ہم دیکھتے ہیں 18ویں آیت۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا،
کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، Praise God. پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ آمین۔ اب کیا کرو، تم جاؤ اور جا کر ان کو بپتسمہ دو، بشارت دو، یعنی یسوع مسیح کی خوشخبری کی منادی کرو کہ یسوع مر گیا، پھر وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، عبدالعباد زندہ ہے، اور پھر کیا کرو جی، ان کو جو یسوع کو قبول کریں ان کو بپتسمہ دو، باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں اس کو باغور، تو پھر اعمال کی کتاب پہلا باب 4 سے 5 آیت میں یسوع نے کہا یوحنا تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا تھا، مگر تھوڑے دنوں بعد تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ یہ یوئیل نبی کی نبوت بھی پوری ہوئی۔ یوئیل کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 28ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اور اس کے بعد میں نے ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔ آمین۔ اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، نوجوان نسل خداوند میں آئے گی اور خدا کے جلال کے لیے کام کرے، روح القدس آخری دنوں میں نازل ہوگا۔ تو عید پینتیکوس کے روز یہ نبوت بھی پوری ہوئی جو یوئیل نبی کی معرفت خداوند نے کلام کیا تھا۔ اب روح القدس کا نزول اور ارشاد اعظم جو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یروشلم میں خداوند یسوع مسیح کی گواہی کا کام یہودیہ میں، سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک تم خداوند کا کام کرو گے۔ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب، اس کی ہم دیکھتے ہیں جی 4 آیت سے ہم پڑھتے ہیں، 4 سے 5ویں، 6، 7ویں اور 8ویں، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب میں یہاں پہ کیا لکھا ہے۔ اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ آمین۔ اب شاگردوں نے یہاں سوال کیا ہے، اے خداوند کیا آپ ابھی اسرائیل کو نجات بخشیں گے؟ کیا آپ ابھی اسرائیل میں یہ بادشاہت قائم ہوگی؟ لیکن نہیں، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں، کیونکہ جن کا وقتوں اور میعادوں کا سب کچھ ٹائم ٹیبل باپ کے اپنے کنٹرول میں، اپنے ہاتھ میں۔ تو اس لیے عزیزو ہم تیسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ روح القدس کلام سنانے کے لیے بھی ایمانداروں کو اور خادموں کو دلیری بخشتا ہے۔ اعمال کی کتاب اور اس کا 4 باب اور اس کی 31ویں آیت ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔ آمین۔ دلیری سے خدا کا کلام، کسی لالچ سے نہیں، کسی ڈر سے نہیں، کسی خوف سے نہیں، دلی شوق سے۔ منادی کمزوری سے نہیں ہونی چاہیے، منادی لالچ سے نہیں ہونی چاہیے، منادی کسی ڈر، کسی خوف سے نہیں ہونی چاہیے، کسی اور مقصد سے نہیں ہونی چاہیے۔ منادی صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے نام کو سر بلند کرنا، انجیل کو اونچا کرنا، صلیب کو اونچا کرنا، اور یہ خوشخبری سنانا کہ یسوع مسیح ہی کفارہ ہے، مر گیا تھا، مردوں میں سے جی اٹھا، عبدالعباد زندہ ہے، اب وہ روح القدس کے وسیلہ ہمیں برکت دیتا ہے اور ہمیں دلیری بخشتا ہے کلام سنانے کی۔ نمبر 4، چوتھا پوائنٹ، سماجی اور فلاحی کاموں میں روح القدس ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ روح القدس کی رہنمائی کے بغیر ہم بلائی کے کام کر ہی نہیں سکتے۔
روح القدس کے بغیر سنی غور سے ہم بھلائی کے کام کر ہی نہیں سکتے. کوئی شخص کہے جی میں بڑے بھلائی کے کام کرتا ہوں مگر اس میں خدا کا روح نہیں ہے تو پھر وہ بھلائی کے کام نہیں ہے. روح القدس ہمیں سکھاتا ہے کون سا کام کس وقت بہتر ہے, کون سا کام کیسے کرنا ہے. نمبر 5, روح القدس کلیسیاؤں کو ترقی بخشتا ہے, ان کی نشو و نما کرتا ہے, ان کی افزائش کرتا ہے اور کلیسیا کے ساتھ رہ کر خداوند یسوع کے نام کو جلال دیتا ہے. روح القدس کا بہت بڑا حصہ اعمال کی کتاب 9واں باب اس کی 31ویں آیت میں ہم دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ وہاں پر ہمیں اعمال کی کتاب میں کیا لکھا ملتا ہے. 9واں باب اور اس کی 31 آیت. پس تمام یہودیہ اور گلیل اور سامریہ میں کلیسیا کو چین ہو گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی اور وہ خداوند کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی. آمین. ساری کلیسیا کو چین ہو گیا, مخالفین خاموش ہو گئے. بہت سے لوگوں نے جو مخالفت کرتے تھے یسوع کو قبول کیا اور دن بدن تعداد بڑھتی جاتی تھی کیونکہ بہت سے لوگ خداوند یسوع کو قبول کر رہے تھے. 6واں پوائنٹ, خدمت کے لیے روح القدس ہی ہمیں کسی خاص علاقہ میں بھیجتا ہے اور نہ بھیجنا بھی یہ ہمیں بتا دیتا ہے, جیسے اس نے رسولوں کو منع بھی کیا. اب دیکھیے اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی ہم دیکھیں گے 4 آیت, تو وہاں پر کیا لکھا ہے. پس وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے سلوکیہ کو گئے اور وہاں سے جہاز پر کرپس کو چلے. یہ روح القدس کے کام ہے کہ روح القدس منادی کے لیے بھیجتا ہے. مبارک ہے وہ شخص جو روح القدس کی رہنمائی میں خدمت کرتا ہے. یہ اس لفظ پر غور کیجئے, مبارک ہے وہ شخص, وہ مبشر ہے, وہ پاسٹر ہے, وہ ڈیکن ہے, وہ ایلڈر ہے, وہ بشپ ہے, خداوند ان کو برکت دے. لیکن مبارک ہے وہ شخص جو روح القدس کی رہنمائی میں خدمت کرتا ہے. 7واں پوائنٹ, یہ بھی روح القدس کی برکت ہے کہ وہ ہمیں کسی جگہ جانے سے, جیسے میں نے پہلے بتایا, روک بھی سکتا ہے اور بڑی سختی سے منع کر سکتا ہے. اعمال کی کتاب دیکھیے 16واں باب اور اس کی 6 آیت. اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا. روح القدس نے انہیں کلام سنانے سے منع کیا. کبھی اپنی مرضی نہ کریں کہ آج میں اس علاقہ میں چلا جاؤں گا, آج میں ادھر چلا جاؤں. نہیں, آپ گھٹنے ٹیکیں, دعا کریں, روزہ رکھیں اور روح القدس سے پوچھیں کہ کیا میری خدمت جو ہے وہ میں یہاں پہ کر سکتا ہوں, کیا میرے لیے یہ ضروری ہے. ہم اس کو جانیں تاکہ ہم خداوند کے نام کو جلال دیں. پھر 8واں پوائنٹ, روح القدس ہمیں فرق نعمتیں عطا کرتا ہے یا فرق نعمتوں سے نوازتا ہے. پہلا کرنتھیوں 12واں باب 11ویں آیت دیکھیے تو وہاں پہ کیا لکھا ہے. لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے. آمین. جو چاہتا ہے, یہ روح القدس کی اپنی مرضی ہے, اور جو چاہتا ہے نعمتیں, برکتیں اور خدمات کے وہ جو روحانی پھل ہیں وہ عطا کرتا ہے. اب 9واں پوائنٹ دیکھیں, روح القدس ہماری شخصی زندگی کو پھلدار بناتا ہے. غلطیوں 5واں باب 22 سے 23ویں آیت, وہاں پہ کیا لکھا ہے. مگر روح کا پھل محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, حلیم, پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. آمین. یہ وہ پھل ہیں جو روح القدس ہر ایماندار کی زندگی میں دیتا ہے. ایسے کاموں کی کوئی بھی شریعت مخالف نہیں ہو سکتی. یہ وہ روح کے پھل ہیں, محبت ہے, نیکی ہے, حلیمی ہے, پرہیزگاری ہے, اور زیادہ کہ خداوند میں ہم آگے بڑھتے چلے جائیں. اور ایسے وہ پھل جو روح القدس ہمیں دیتا ہے اس کے لیے کوئی بھی شریعت مخالفت نہیں کرتی. روح القدس ذریعہ ٹرانسپورٹ ہے. روح القدس ذریعہ ٹرانسپورٹ, اس لفظ پر غور کیجیے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جی گرمی کا موسم ہے اور مینگو آ گئے, آم آ گئے, لیکن وہ ملتان سے آتے ہیں ایک بڑی گاڑی پر لے کر, وہ پہنچتے ہیں, پھر آگے ہم لوگوں تک منڈی کے ذریعے پہنچتے ہیں. تو روح القدس آسمانوں سے ہماری زندگیوں میں پھل لے کر آتا ہے.
ہماری زندگیوں میں تازگی لے کر آتا ہے، آسمانوں سے ہمارے لیے گفٹ لے کر آتا ہے، لیکن یہ گفٹ انہی کو ملیں گے جو یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، یہ گفٹ انہی کو ملیں گے جو روح القدس کا بپتسمہ لیتے ہیں، یہ گفٹ انہی کو ملیں گے جو پاک روح سے بھر گئے ہیں، یہ گفٹ انہی کو ملیں گے جو یسوع مسیح کے کفارے، اس کے مرنے اور جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہیں۔ 10واں پوائنٹ، روح القدس ایمانداروں کو طرح طرح کی خدمت کے زیور سے آراستہ کرتا ہے۔ روح القدس میں 5 خدمتیں ہیں۔ نمبر 1 رسول ہونے کی خدمت، نمبر 2 نبی ہونے کی خدمت، نمبر 3 چرواہا ہونے کی خدمت، نمبر 4 مبشر ہونے کی خدمت، اور نمبر 5 استاد ہونے کی خدمت۔ یہ روح القدس عطا کرتا ہے۔ اب روح القدس آگ ہے، اور غور سے سنیے، لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 3 باب، اور اس کی جو ہم دیکھتے ہیں 16ویں آیت کہ وہاں پہ کیا لکھا ہے۔ تو یوحنا نے ان سب سے جواب میں کہا، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو مجھ سے زور آور ہے وہ آنے والا ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ آمین۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے کیا کرے گا جی؟ بپتسمہ دے گا۔ خداوند یسوع مسیح جب یوحنا کے پاس آئے بپتسمہ لینے، تو یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا نے کہا، میں ان کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں، اور پھر فرمایا کہ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ آگ صاف کرتی ہے، آگ پاکیزگی کی نشانی ہے، یعنی روح القدس کی آگ۔ آپ دیکھیں لکھا ہے کہ میں تمہیں بٹھی میں تاؤں گا اور چاندی کی طرح صاف کروں گا، پاک کروں گا، صاف کروں گا۔ ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کی گندی ناپاک قوتیں، تصویریں، بری سوچیں، برے خیال، ایسی باتیں جو خدا کو ناپسند ہے، وہ ہماری زندگی سے دور کر دے گی۔ روح القدس کی آگ نازل ہوگی اور ہمیں پاکیزگی بخشے گی۔ روح القدس کی آگ کے بارے میں ہم آگے چل کے سیکھیں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے ہماری زندگیوں میں، آپ کے گھر میں، آپ کی کلیسیا میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان میں، تاکہ آپ کا تعلق خدا کے ساتھ درست ہو۔ روح القدس قوت دے گا، روح القدس کی آگ آپ کو پاک کرے گی۔ خدا کا روح، خدا قدوس، روح القدس پاک خدا انسانوں کو توبہ کرنے اور یسوع کو قبول کرنے کے لیے قائل کرتا ہے۔ یہ خدا کے روح کا کام ہے۔ روح القدس ہمیں صلیب کے نیچے لاتا ہے اور ہمیں یسوع کے کفارے کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب عزیزو، روح القدس عید پینتیکوست کے وقت ہمیں شہادت کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اور پھر دفن ہونے کے لیے مسح کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اعمال کی کتاب، اس کا 22واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ اور جب تیرے شہید اسطفنس کا خون بہایا جاتا تھا، آمین۔ جب تیرے شہید اسطفنس کا خون بہایا جاتا تھا، اسطفنس گواہی دے رہا تھا، خدا باپ، خدا بیٹے اور روح القدس کی گواہی دے رہا تھا، یسوع مسیح کے کفارے کی گواہی دے رہا تھا، تو اس کو شہید کر دیا گیا، پہلا شہید۔ تو روح القدس کی قوت میں یسوع المسیح کی گواہی، یسوع کی صلیب، یسوع کا خون، یسوع کا کفارہ کہ یسوع ہی نجات دہندہ ہے، ہمیں خدا کی حضوری میں اس بات کے لیے روح القدس قائل کرتا ہے کہ ہم دلیری سے اس کے کام کو کریں۔ مقدس متی رسول کی انجیل 5واں باب اور اس کی 6 آیت دیکھیے، تو وہاں پہ کیا لکھا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ آمین۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ آسودہ ہوں گے۔ روح القدس کے طالب ہونا، اس آیت کا مطلب ہے روح القدس کے طالب ہونا، روح القدس کے منتظر ہونا، روح القدس میں خداوند یسوع کے نام کو جلال دینا، اور پھر روح القدس کے طالب ہونا، انتظار کرنا، گھٹنے ٹیکنا، آنسو بہانا، تاکہ ہماری زندگی میں روح القدس آئے، ہمارے گھرانوں میں آئے، کلیسیاؤں میں آئے، اور ہم بڑا کام کریں۔ اب دیکھیے یہ مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 20واں باب، اس کی 19، 21 اور 20
اور 22 آیت. پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلیوں کو انہیں دکھایا. پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے. یسوع نے پھر ان سے کہا، سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں. اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو. آمین. اور یہ کہہ کر 22ویں آیت پر غور کریں گے. اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا کہ روح القدس لو. لفظ پھونکا یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لفظی معنی ہے سانس یا ہوا. اس کے لیے روح القدس کے بارے میں اس کے لفظی معنی ہے خدا کا دم. اس لیے اس حوالہ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ پیدائش کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے. اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. آمین. اب اس لفظ پر غور کریں کہ خدا نے انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. تو خداوند یسوع مسیح نے ان پر پھونکا اور کہا، روح القدس لو، اور جیسے میرے باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں. اب عزیزو غور سے سنیے، روح القدس کیسے ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے؟ جب ہماری زندگیوں میں پاکیزگی ہوگی، جب ہم توبہ کریں گے، یسوع کو قبول کریں گے، کیونکہ ہم خدا کا مقدس ہے، خدا کی ہیکل ہے. اب دیکھیے آخری حوالہ 1 کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 16ویں آیت. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ آمین. اس نے یہ کہہ کر ان میں پھونکا اور پھر پیدائش کی کتاب میں اس نے زندگی کا دم ان میں پھونکا. اب کرنتھیوں کے خط میں یہ صاف ہو جاتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. آئیے عزیزو، عید پینتیکوس کی اہمیت کو سمجھیں. آگے چل کر ہم اور زیادہ آپ کی خدمت میں اس کے بارے میں بتائیں گے اور اس کو ہم سیکھیں گے کہ روح القدس لکھا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو، اور جو کوئی اس مقدس کو برباد کرے گا خدا اس کو برباد کرے. آپ کا بدن روح القدس اس کے اندر رہتا ہے. دیکھیے جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، تو پھر روح القدس ہمارے اندر آ جاتا ہے. لیکن جب ہم روح القدس کا بپتسمہ حاصل کرتے ہیں تو پھر ہم روح القدس کے اندر چلے جاتے ہیں اور ہم روح القدس کی مرضی کے مطابق اس روئے زمین پر یسوع مسیح کے گواہ بن جاتے ہیں اور زمین کی انتہا تک اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ خدا کا زندہ اکلوتا بیٹا ہے. وہ مر گیا اور پھر تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اس کا کفن، اس کی چرنی، اس کی صلیب، اس کی قبر آج بھی خالی ہے اور روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے. اسی لیے شاگردوں نے بڑی دلیری سے منادی کی، کلام سنایا، اور جب غیر زبان ان پر نازل ہوئی تو ہر شخص کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے. تو روح القدس آج بھی ہم سے اپنی خدمت کے کام لینا چاہتا ہے، بشرطے کہ ہم یسوع کو قبول کریں اور روح القدس کے ساتھ مل کر یسوع مسیح ناصری کے نام کو جلال دیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.